بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشوت خور بابا محمد اسلام۔ میرا نام جاوید ہے۔ نعمان اور عرفان میرے ہم جماعت ہیں۔ ہم تینوں 5ویں کلاس میں پڑھتے ہیں۔ اسکول ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تینوں اپنے گھروں سے نکل کر پیدل اسکول کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ پیارے بچوں، صبح ہم مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے اسکول جاتے ہوئے ایک ایسی گلی سے بھی گزرتے جہاں ایک کریانے کی دکان تھی جسے ایک بہت ضعیف بابا چلاتے تھے، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ دکان سے ذرا آگے ایک مکان کے پاس سے جب ہم گزرتے تو کسی بوڑھے شخص کے رونے کی آوازیں اکثر ہمیں سنائی دیتی۔ ہمیں بہت تجسس تھا کہ اس گھر میں بوڑھا شخص کیوں اکثر روتا رہتا ہے، لیکن ہم چونکہ بچے تھے اس لیے اس معاملے میں مداخلت کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا بچوں، ہم اس مکان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اندر سے بوڑھے شخص کے رونے بلکہ چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم پریشان ہو گئے۔ ہم تینوں دوستوں میں عرفان زیادہ جرأت مند تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے ہم اس مکان کے دروازے سے جھانک کر دیکھیں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، مگر جب نعمان بھی اس کا ہم خیال ہو گیا تو میں بھی راضی ہو گیا۔ ہم تینوں دبے قدموں دروازے تک پہنچے اور ایک کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھا تو حیرت اور پریشانی سے ہماری حالت بری ہو گئی۔ ایک 20-22 برس کا صحت مند نوجوان اپنے باپ کو بیلٹ سے مار رہا تھا اور اس کا باپ اس سے التجا کر رہا تھا کہ بیٹا مجھے مت مارو، میں بیمار ہوں اور بوڑھا بھی ہوں، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ مگر وہ ظالم بیٹا اپنے باپ کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ آج اس مکان سے آنے والی رونے کی آوازوں کا راز ہم تینوں کو معلوم ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا ہمیں دیکھ لیتا ہم نے اسی میں خیریت جانی کہ وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر ہم اسکول تو پہنچ گئے تھے، مگر آج کلاس میں ہمارا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار ذہن اسی منظر کی طرف پلٹ جاتا تھا۔ میں بار بار اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ آخر کوئی بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے ایسا سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ماں باپ کا کیا مقام ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا چاہیے۔ جو حال میرا تھا وہی حال نعمان اور عرفان کا بھی تھا۔ بچوں، سچ تو یہ ہے کہ اس دن ہم رات کو صحیح طرح سے سو بھی نہیں سکے۔ اگلے دن ہم پھر اس گلی تک پہنچے تو عرفان نے کہا کہ پیارے دوستوں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس واقعے کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نے اس سے کہا لیکن تم کس سے پوچھو گے اور کون تمہیں بتائے گا؟ ہم بچے ہیں، لوگ ہماری بات پر توجہ نہیں دیں گے۔ نعمان نے رائے دی کہ کریانے کی دکان پر جو بابا بیٹھے ہیں ہم ان سے معلوم کریں گے، کیونکہ ان کا سلوک ہم بچوں سے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ ہم جب کبھی ان کی دکان سے چاکلیٹ یا بسکٹ خریدتے ہیں تو وہ بہت شفقت کا سلوک کرتے ہیں۔ نعمان کی رائے سے ہم متفق ہو گئے۔ بابا کے پاس گئے۔ بابا ہمیں دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے پوچھا، بچوں کیا خریدنے کا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا کچھ نہیں بابا۔ یہ سن کر بابا حیران ہوئے اور کہنے لگے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے اس مکان میں ہونے والے واقعات کی تمام تفصیلات انہیں بتائیں اور پوچھا، بابا کیا کوئی بیٹا اپنے باپ کو مار پیٹ سکتا ہے؟ ہماری بات سن کر بابا نے ایک گہری سانس لی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا بچوں، پہلے تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر میں تمہیں پوری کہانی سناتا ہوں۔ بابا نے بتایا کہ اس لڑکے کا باپ سرکاری افسر تھا۔ اس کے پاس لوگ اپنے کاموں کے سلسلے میں جاتے تو وہ ان کے کام کرنے کی بجائے طرح طرح سے انہیں تنگ کرتا اور اس وقت تک ان کا کام نہیں کرتا تھا جب تک وہ انہیں منہ مانگی رشوت نہیں دیتے تھے۔ وہ پورے ڈپارٹمنٹ میں رشوت خور کی حیثیت سے بدنام تھا۔ اس نے اپنے بچوں کی پرورش حرام کی کمائی سے کی تھی۔ بچوں کی ہر فرمائش پوری کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس کے نتیجے میں بچے بگڑتے چلے گئے۔ ایک دن اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، جس کے بعد اس گھر میں روپے پیسے کی ریل پل کی جگہ تنگ دستی نے لے لی۔
उससे भी ज्यादा तकलीफ दह वाकया ये हुआ कि एक हादसे में इसकी बीवी और एक बेटा हलाक हो गए। अब इस घर में ये दोनों बाप बेटे रह गए हैं। बेटा बहुत गुस्से वाला है, इसकी मर्जी के खिलाफ जरा सी भी कोई बात हो तो वो बाप को मारने पीटने लगता है। मैंने पापा से कहा कि दूसरे घरों में भी बेटे हैं, वो तो बाप के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। बाबा ने हमारी बात सुनकर सर दाह भरी और कहने लगा, तुम ठीक कहते हो बेटा, दरअसल इन बाप बेटे का मामला कुछ और है। इस लड़के के रगों में जो खून दौड़ रहा है, दर हकीकत में इसके बाप की हराम की कमाई का है। और हराम की कमाई से इंसान खुद ही नहीं बिगड़ता बल्कि इसकी नस्लों को भी बिगाड़ देती है। और इसकी जिंदा मिसाल तुमने देख ही ली है। बाबा की बात खत्म हुई तो हमने इनका शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही ये अज़म भी किया कि हम कभी रिश्वत नहीं लेंगे और हराम की कमाई से हमेशा दूर रहेंगे। शुक्रिया।